بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فیصل آباد کے انسانی دہشت گردی عدالت کا انوکھا 9 مئی کے فیک کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور کن لوگوں کو بری کر دیا گیا اور کن لوگوں کو سزا ہوئی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے آپ نیچے کامنٹ میں لکھیں اور آپ لوگوں کو بتائیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور پر آپ یقین مت رکھیں۔ علی امین گنڈا پور 2 نمبر ہے، وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا اور نہ اس سے امید کی جائے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرے گا۔ آپ کی اس پر کیا رائے آپ نیچے کامنٹ میں لکھیں اور بتائیں کیا میری بات غلط ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصل آباد کی انسانی دہشت گردی کی جو انصاف کا قتل کیا ہے اور انصاف کا جو قتل عام کے رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک سماعت ہوتے رہی ہے، جو انصاف کا قتل کیا گیا، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ صرف اعظم نذیر تارڑ نے جو فیصلہ لکھ کر جج کو دیا وہ بھی سنا دیا جاتا ہے اور اس میں 10 لوگوں کو سزا، عمر ایوب کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے بعد اپنا شبلی فراز کو 10 سال، سرتاج گل کو 10 سال کی قید سنا دی گئی اور دیگر لوگوں کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کی اپڈیٹ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل اپڈیٹ دیتے ہیں کہ ان کیسوں میں جو سزا ہوئی ہے ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ دوسرا کہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو اس لیے بری کر دیا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، نہ وہ عمران خان کے احتجاج کی کال ہوتی ہے وہ غائب رہتا ہے، نہ وہ احتجاج کرتا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو 5 اگست کی کال دی ہے اس پر آتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ انشاءاللہ اگلی سیریل میں ہم آپ لوگوں کو ویلاگ میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور آپ لوگوں کی اس کی اپڈیٹ دیں گے۔ نہ عمران خان صاحب ان لوگوں کو جو 9 مئی کی کیس میں سب سے بڑا جو سنی طریقے چیئرمین حامد رضا صاحب کو بھی 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے اور اس کے بعد عمر ایوب کو، شبلی فراز کو اور PTI کے 108 لوگوں کو اس کیس میں سزا سنائی دی گئی۔ اس کے الزام تھا کہ PTI کے لوگوں نے اس پر دعوے پر حملہ بولا تھا۔ اب ان کو مزید اس میں PTI کے لوگوں کا قصور ہے۔ PTI کے لوگ ایک ہی درخواست دیں کہ ہم ایک جگہ پر موجود نہیں تو پھر اتنی جگہوں پر کیس ہمارے ساتھ کیوں نہیں۔ اب لاہور کی عدالت ابھی تک جو عمر ایوب عمر سپاہی چیمہ، محمود رشید اور اعجاز چودھری کو جو سزائیں ہوئی ہیں ان کے فیصلے ابھی تک جاری نہیں ہوئے۔ MS نیوز کے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عدالتیں اب مریم لاہور ہائی کورٹ سے انصاف کی تو امید نہیں کی جا سکتی۔ جہاں PTI کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں اور حمزہ سلمان شہباز کی عالیہ نیلم درخواست منظور کر لیتی ہے اور سیشن کورٹ کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست کو جو فیصلہ اسے کالعدم قرار دیتی ہے۔ لیکن افسوس پاکستان میں نہ عدل نہ انصاف ہے، صرف مریم نواز کی حکومت چلتی ہے جیسے مریم چوائے۔ اب ان سزاؤں کو PTI کے اسٹیبلشمنٹ PTI کے قابض اور اسٹیبلشمنٹ کے پالتو چیئرمین گور علی نے کہا ہے کہ ہم ان کو سزاؤں کو چیلنج کریں۔ آپ کریں نہ کریں تو آپشن یہ موجود ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اس کے بعد اگر ان بات نہ بنے سپریم کورٹ میں ہی جایا جائے گا، میرا خیال نہیں۔ دیکھیے کیس میں بہت فقدان ہے اور بہت سے جو اوپن ٹرائل نہیں ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس جیسے خفیہ چلایا جا رہا ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنے کے بعد ایسا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انصاف ہے، نہ کوئی قانون کے تقاضے ہیں، صرف مریم نواز کی خواہش پر، مریم نواز کی محبت میں پاکستان کی عدلیہ سب کچھ کر رہی ہے۔ حامد رضا کی نااہلی کر دی گئی اور ان پر الیکشن کرائی گئی اور جو جنید دستی کا والا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سے آیا اسے کالعدم اس کا سٹے جاری کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا یہ سٹے کتنا عرصہ رہتا ہے کیونکہ یہ سب یحییٰ آفریدی کی کرامتیں اور یہ نون لیگ کو اکثریت دلوانے میں اہم کردار ادا کری ہے۔ یحییٰ آفریدی نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آپ چیف جسٹس بنائیں، دیکھتے ہیں کہ ہم PTI کو کیسے۔ دیکھیے پاکستان یہ لوگ سوچتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن افسوس یہ ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ خود پاکستان کی جڑوں کو ختم کریں۔ لیکن میں اسی وقت کہتا ہوں جب تک عوام خود نہیں نکلے گی یا اپنا حق نہیں مانگے گی اس وقت تک پاکستان کا نظام نہیں بدلے گا۔ اب پاکستان قوم کو سوچنا ہوگا یہ منگئی میں اس پر بھی ویلاگ جلد بنا رہا ہوں کہ امریکہ صدر جو ٹرمپ
نے پاکستان کے تیل میدا کیا، اس کے بعد جو ویلاگ میں جلدی سے اپلوڈ کر دیتا تو مزہ نہ تھا۔ میں نے 1-2 دن صبر کیا تھا کہ تاکہ تمام تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ میں رکھ سکوں، اصل ماجرا کیا ہے اور اس پر بھارت کا کیا رد عمل ہے اور پاکستان پر کیا ہوتا ہے، وہ تفصیلات ویلاگ بناؤں گا تو اس کی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کروں گا۔ اب انسانی دہشت گردی عدالت کا فیصلہ، اعزتاج گل عمر صف و عمر ایوب کو، شبلی فراز کو اور حامد رضا کی اور دیگر لوگوں کی سزاؤں کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ کیا ان کے الیکشن روکائے جائیں گے یا نہیں، اس کی تفصیلات ہم پھر ان کے جو اپڈیٹ یا ان کے معاملات آئیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی جو حسنات ملک کی خبر کے مطابق عمر ایوب نے چیف جسٹس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات پھر کبھی اپڈیٹ آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے۔ مزید معلومات کے لیے اب ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت پر ملتے رہے۔ شکریہ۔